باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ومقتدانا وهادینا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق ثم الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا عَلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد اللہم صل۔ قبل از گفتگو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نظر عباس ابن علی عباس صاحب کی روح کو ارسال کریں۔ آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم علی عباس صاحب، مرحوم نظر عباس صاحب ابن علی عباس صاحب کے لیے برپا کی گئی ہے، اور واقعاً ہمارے پاس اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے اس سے بڑھیا ہدیہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس امام حسین برپا کی جائے۔ پھر آج کی یہ مجلس مباشرتاً نجف اشرف جو خدا کے ولی شیر خدا علی بن ابی طالب کا شہر ہے اور یہاں پر ان کا روزہ موجود ہے، یہ مجلس تقریباً روزے کے قریب سے ہو رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایصال ثواب کی مجلس، دوسرے یہ کہ یہ مجلس شہر نجف میں ہو رہی ہے، کیونکہ مقام کی بھی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، مقام کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اور اگر مقام کی اہمیت نہ ہوتی تو پھر نماز گھر میں پڑھی جائے اور مسجد میں پڑھی جائے دونوں نمازیں برابر ہوتی، جبکہ تاریخ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جو ثواب نماز گھر میں پڑھنے کا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ مسجد میں پڑھنے کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ایک اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ تو یقیناً آج کی اس مجلس میں مجھے یقین ہے کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے وہ مباشرتاً موجود ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں یہ مقام وادی السلام کے قریب ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی روح وادی السلام میں آتی ہے۔ تو یقیناً شیعان حیدر کرار سب مومن ہیں اور سب کی روحیں وادی السلام میں موجود رہتی ہے۔ تو یقین ہے کہ ان کی روح بھی وادی السلام میں ہوں گی، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ان کے وارثوں نے، ان کی اولاد نے
ان کے چاہنے والوں نے ایسے مقام پر ان کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے کہ جہاں پر اتنا ثواب ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا وہ آیت وجود امام اور ہدایت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ ترجمہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس جلد اپنی باتوں کی طرف آتے ہوئے ایصال ثواب کی مجلس ہے، علی کے چاہنے والے کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس علی کے چاہنے والے کا ذکر کروں کہ جس کی فضیلت میں خود علی نے کچھ نہ کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ کون ہے وہ شخصیت؟ اس شخصیت کا نام مالک اشتر ہے۔ کون ہے مالک اشتر؟ کا مالک اشتر وہ ہے کہ جو علی کے ہر دل عزیز، وہ کہ جسے علی نے لشکر کا سالار بنایا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ علی کی زندگی میں بعد رسول 3 جنگیں واقع ہوئی: جنگ صفین، جنگ نہروان اور جنگ جمل، اور مالک اشتر کا یہ مقدر رہا کہ ان تینوں جنگوں میں علی نے لشکر کا سالار مالک اشتر کو بنایا۔ یہ کم فضیلت کی بات نہیں ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا انتخاب نہیں تھا بلکہ یہ ایک امام کا انتخاب ہے۔ امام نے انتخاب کیا ہے مالک اشتر کو کہ تینوں جنگوں میں مالک اشتر کو سالار بنا کر بھیجا۔ اور خدا کی قسم کیا قدر و منزلت ہے مالک اشتر کی کہ جس کے لیے علی نے کہا مالک اگر پہاڑ کے مانند ہوتے تو مالک ایسا پہاڑ تھے کہ جس کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، کس کا کلام ہے؟ امام کا کلام ہے۔ کس کے لیے کہا؟ مالک کے لیے کہا کہ مالک اتنا بلند پہاڑ ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر دوسرا جملہ نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اگر مالک حجر کی مانند ہوتے تو ایسا قیمتی حجر ہے کہ کائنات میں اس حجر کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مالک کی کیا عظمت ہے، مالک کا کیا وقار ہے کہ جس کے لیے وقت کے امام نے فرمایا، اور خدا کی قسم جانے قربان ہو جائے عظمت مالک اشتر پر۔ تیسرا جملہ امام کا اتنا بافضیلت جملہ ہے کہ خدا کی قسم جس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا۔ امام کہتے سنو کون ہے مالک؟ کا مالک کی نسبت میرے نزدیک ویسے ہی ہے کہ جیسے میری نسبت رسول کے نزدیک ہے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علی رسول کے لیے تھے ویسے مالک علی کے لیے ہے۔ جیسے علی نے رسول کے لیے اپنی جان کو ہر وقت راہ میں رکھا ویسے ہی مالک ہر وقت علی کے لیے تیار ہے۔ پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر رسول حجر میں ہے تو علی بھی ساتھ ہے، رسول سفر میں ہے تو علی بھی ساتھ ہے، رسول جنگ میں ہے تو علی بھی ساتھ ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں رسول تھے وہاں علی تھے۔ تو جب علی رسول کے ساتھ ساتھ ہر میدان، ہر مقام، ہر جگہ پر ہے تو مالک بھی علی کے ساتھ ہر مقام پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر، اللہم صلی اللہ۔ تو یہ عظمت مالک اشتر ہے، یہ وقار مالک اشتر ہے۔ اور خدا کی قسم علی نے اپنے چاہنے والوں کی ایسی تربیت کی کہ جسے دنیا زندگی بھر یاد رکھے گی۔ تاریخ اٹھائیے، کوفے کا بازار ہے، مالک اشتر نکلے، ایک مرتبہ ایک شخص نے پتھر اٹھایا اور مالک کی پیشانی پر مار دیا۔ مالک کی پیشانی سے خون نکلنا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ مالک آگے چلے، دوسرے شخص نے پوچھا جانتے ہو کہ تم نے کس کو پتھر مارا ہے؟ کہا نہیں میں اس کو نہیں پہچانتا۔ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ علی کے لشکر کا سالار مالک اشتر ہے؟ پر اتنا سننا تھا، یہ گھبرا گیا۔ کہا گھبراؤ نہیں، یہ علی کا چاہنے والا ہے، چلو میں تمہیں اس سے معافی دلوا دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر یہ دونوں آدمی آگے بڑھے، مالک کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ مالک اشتر ایک مسجد میں گئے ہیں۔ اب یہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، مالک باہر آئے، انہوں نے ایک مرتبہ مالک کے قدموں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا مالک ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر نے مسکرا کر کہا گھبراؤ نہیں، میں مسجد میں
2 رکعت نماز مغفرت کی پڑھنے گیا تھا اور میں نے دعا کی تھی، ماننے والے یہ جس نے مجھے پتھر مارا ہے یہ مجھے نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، اس نے نا انجانے میں پتھر مارا ہے، لہٰذا اس کو معاف کر دینا۔ یہ ہے عظمت مالک اشتر، یہ ہے علی کی صحبت کا اثر کہ دشمنوں کو اس طریقے سے معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا عظمت ہے مالک اشتر کی، تاریخ کے جملے ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا، مالک اشتر ہم نے دیکھا ہے کہ علی نے تمہاری فضیلت میں بڑے جملے کہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں مالک آپ کے ساتھ، علی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، مالک ہمیں کچھ علی کی فضیلتیں بتاؤ، ہمیں علی کی زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ ایک مرتبہ مالک نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ علی کی زندگی کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ علی کا طرز زندگی کیا ہے؟ کہا جانتے تو ہے لیکن آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اصرار بڑھا، ایک مرتبہ مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علی کون ہے، اور یہ کہنے کے بعد مالک نے تذکرہ کرنا شروع کیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب بیان کرنے والا مالک جیسا ہو تو پھر کیا مزہ آیا ہوگا سننے میں۔ مالک بیان کرتے ہیں، سنو کہ جب جنگ صفین واقع ہوئی اور لشکر کو تیار کیا گیا، علی نے ایک مرتبہ کہا مالک ہم تمہیں لشکر کا سالار بناتے ہیں، اس لشکر کو لے کر تم جاؤ گے۔ مالک کہتے ہیں کہ لشکر کو تیار کیا گیا، لشکر چلنے لگا، علی آگے تھے، ان کے پیچھے میں تھا۔ اب جب لشکر جا رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ لشکر کو بڑی پیاس لگی تھی، وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ میں نے مولا سے کہا مولا لشکر پیاسا ہے، اگر پانی نہ ملا تو یہ لوگ مر جائیں گے، یہ جنگ کیا کریں گے؟ علی نے کہا مالک پانی تلاش کرو، کہیں نہ کہیں پانی ضرور مل جائے گا۔ مالک کہتے مولا ہم نے بہت پانی تلاش کیا لیکن ہمیں کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ علی نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی اور دوڑانے کے بعد مجھے کہا مالک جاؤ اس پتھر کو ہٹاؤ، اس کے نیچے پانی کا چشمہ موجود ہے۔ بس اتنا سننا تھا، میں نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹایا جائے۔ سپاہی آئے، پتھر کو ہٹانے لگے، لیکن خدا کی قسم عجیب اتفاق تھا کہ پتھر ٹس سے مس نہ ہوا۔ سپاہی بڑھائے گئے پھر بھی نہ بڑھا۔ پھر میں ایک مرتبہ میں خود آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے پتھر کو ہٹانا چاہا لیکن پتھر نہ ہٹا۔ ایک مرتبہ میں نے علی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا علی یہ پتھر ہٹتا نہیں ہے۔ کہا مالک اور طاقت لگاؤ۔ میں نے نیزے کو پتھر کے زمین پر پتھر کے نیچے رکھا اور پھر ہٹانا چاہا لیکن پھر بھی جدا نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا مولا یہ پتھر جدا نہیں ہوتا۔ اتنا سننا تھا، علی زمین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پتھر کے قریب گئے۔ لوگ بڑی حیرانی سے سن رہے تھے کہ مالک کیا بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا مالک پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مالک کہتے ہونا کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی نے پتھر کو نہ ہاتھ لگایا، نہ تلوار لگائی، نہ نیزہ لگایا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ جب پتھر ہٹا تو نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا، نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ جب پانی ہم نے پیا پھر پانی کو ذخیرہ کیا۔ مالک کہتے خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اتنا شیریں پانی کبھی نہ پیا تھا، اتنا ٹھنڈا پانی کبھی نہ دیکھا تھا۔ پانی لینے کے بعد ایک مرتبہ پھر علی نے اشارہ کیا، پتھر پھر اپنے مقام پر آ گیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا مولا یہ پتھر کیوں رکھ دیا؟ اگر یہ پتھر نہ ہوتا تو آنے جانے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے۔ علی نے مسکرا کر کہا مالک اب یہ پتھر تب ہٹے گا جب میرا آخری بیٹا دنیا میں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ کہنے کے بعد گھوڑے آگے بڑھے، پیچھے سے ایک آواز آئی۔ جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک پادری تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہاں پر ایک چشمہ ہے، میں نہ جانے کب سے تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے وہ چشمہ کبھی نظر نہیں آیا، لیکن ہماری کتابوں میں یہ موجود تھا کہ اس چشمے کو وہی تلاش کر سکتا ہے کہ جو محمد کا وصی ہو، جو اللہ کا ولی ہو، اس کے علاوہ کوئی تلاش نہیں کر سکتا۔ مالک نے مسکرا کر کہا دیکھ لے یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ شیر خدا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ رسول کا خلیفہ ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ پادری نے کلمہ پڑھا،
مسلمان ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارا لشکر, مالک کہتے ہیں لشکر جنگ صفین میں پہنچا, خیمے لگا دیے گئے, خیمے نصب ہو گئے. لیکن عجیب حسن اتفاق ہے کہ علی سوکھی چوکی روٹی کھا رہے تھے, خشک پانی پی رہے تھے. لشکر نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کا جو سب سے اہم ہدف ہے, جو علی ہے, کہ جس کے بغیر کوئی جنگ فتح نہیں کی جا سکتی, اگر اس کی خوراک کا یہ عالم ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے علی کمزور ہو جائے اور جنگ میں وہ حملہ نہ کر سکے کہ جو حملہ کرنا چاہیے. یہ کہنے کے بعد لشکر مالک کے قریب آیا. مالک کہتا ہے لشکر نے مجھ سے کہا کہ آپ جاؤ اور علی سے کہو کہ وہ اپنی خوراک بڑھائے, اچھے کھانے کھائے, تاکہ بدن میں کچھ طاقت آ سکے اور لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لشکر سے ہار جائے. مالک کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی باتوں کو سنا اور سننے کے بعد میں علی کے خیمے کی طرف گیا, لیکن یہی آوازیں علی کے کانوں میں جا چکی تھی. میرے جانے سے پہلے علی باہر آئے اور آنے کے بعد اپنا نیزہ زمین میں گاڑا اور گاڑنے کے بعد کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیاوی خوراک مجھے کمزور بنا دے گی؟ خدا کی قسم 60 سال کی عمر میں بھی اگر علی کے مقابل پورا عرب آ جائے تو کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مالک کہتے ہیں کہ علی نے یہ جملہ کہا اور اس کے بعد میں نے منظر دیکھا کہ جب جنگ شروع ہوئی تلواریں چل رہی تھی. ایک طرف سے علی حملہ کر رہے تھے, ایک طرف سے میں حملہ کر رہا تھا. گردنیں سر سے جدا, تن سے جدا ہو رہی تھی, تلواریں چل رہی تھی. میں نے بھی بہت کو مارا. کبھی میں علی کے قریب جاتا تھا, کبھی دور ہو جاتا تھا, کبھی قریب جاتا تھا, کبھی دور ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ میں علی کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہا مولا دیکھ رہے ہو میں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد میں پھر آگے بڑھا, تلوار چلاتا رہا, خون بہاتا رہا. لیکن میں نے اسی اسنا میں عجیب ماحول دیکھا. لوگوں نے پوچھا مالک کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ علی کی تلوار چل رہی تھی. ذوالفقار کے سامنے جو آتا تھا وہ واصل جہنم ہوتا تھا. لیکن عجیب اتفاق تھا کہ علی کی ذوالفقار چلتی تھی, ایک کو مارتی تھی, دو کو چھوڑتی تھی, دو کو مارتی تھی, ایک کو چھوڑتی تھی. میں علی کے قریب گیا, مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ کو مارتے ہو, کچھ کو چھوڑتے ہو, یہ کیا اتفاق ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد میں نے فخری انداز میں کہا مولا دیکھیے ضرور میں نے کیسے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں. علی نے مسکرا کر کہا مالک تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے, تمہاری تلوار کے سامنے جو آتا ہے وہ مارا جاتا ہے, لیکن علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ دیکھ کر چلتی ہے. صلوات پڑھی محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنگ چل رہی تھی. مالک کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب میری تلوار امیر شام کی گردن پر تھی, لیکن پیچھے سے آواز آئی مالک رک جاؤ, جنگ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا جاؤ, جا کر علی سے کہو کچھ لمحے کی بات ہے, فتنہ ختم ہو جائے گا, فتنہ سر سے مٹ جائے گا. ایک مرتبہ دوبارہ آواز آئی مالک اگر تم نے تلوار چلائی تو علی کو قتل کر دیا جائے گا. مالک کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا امتحان کا وقت تھا, میرے ہاتھ میں تلوار تھی, قریب تھا کہ میں فتنے کو ختم کر دیتا, لیکن ایک طرف حکم امام تھا اور ایک طرف میری تلوار تھی. میں نے حکم امام کو ترجیح دی, تلوار کو میان میں رکھا. اب میں نے آ کر دیکھا کہ علی کے خیمے کے سامنے لوگ ننگی تلواریں لیے ہوئے تھے اور جو ان کا سردار تھا اس کی کمر خمیدہ تھی. میں نے دیکھا کہ سب تلوار لے کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھ نہیں رہے ہو انہوں نے قرآن کو بلند کیا ہے, قرآن کے سامنے ہم جنگ نہیں کر سکتے. مالک کہتے ہیں بڑے بے وقوف لوگ تھے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ قرآن ناطق کے سامنے قرآن صامت کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ میں علی کے قریب گیا, علی نے میرے چہرے کو دیکھا, دیکھ کر پہچان گئے کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں بڑا غمزدہ تھا, میں سوچ رہا تھا اگر تھوڑا سا وقت مل جاتا تو میں آج فتنے کو ختم کر دیتا. علی میرے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا مالک گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, گھبراؤ نہیں, کچھ دن کے بعد ہماری تلوار ہوگی اور یہ سامنے آنے والے ہوں گے. آج اتنا تو صاف ہو گیا نا, اتنا تو پتا چل گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. مالک کہتے ہیں علی کا یہ جملہ میرے کانوں میں گھوم رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد, ایک سال کے بعد جنگ نہروان ہوئی, پھر لشکر تیار ہوا,
پھر لشکر کا سالار مجھے بنایا گیا، لشکر چلا، بیچ میں دریا پڑا، لوگوں نے کہا دریا کو کیسے پار کیا جائے، ہم ہار جائیں گے، ہم تھک جائیں گے۔ علی نے کہا گھبراؤ نہیں، لوگوں سے کہہ دو کہ اس جنگ میں ہمارے 10 مریں گے نہیں، ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ابن عباس نے قلم و کاغذ کو نکالا، اور نکالنے کے بعد کہا مولا یہ بھی بتا دیجئے ہم میں مرے گا کون، بچے گا کون، ان میں قتل کون ہوگا، بچے گا کون۔ علی نے بیان کرنا شروع کیا، فلاں ابن فلاں بچے گا، فلاں ابن فلاں بچے گا۔ ابن عباس لکھتے رہے، مالک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ علی نے کن کن لوگوں کے نام بتائے تھے۔ جنگ نہروان ہوئی، جنگ ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ علی نے کہا ابن عباس آؤ، اور آنے کے بعد دیکھو کہ قلم اور کاغذ اٹھاؤ اور تاریخ کو بتا دو کون بچا ہے اور کون زندہ ہے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں نے ملانا شروع کیا، خدا کی قسم علی نے جن لوگوں کے نام بتائے تھے ولدیت کے ساتھ، وہ سب نام میری فہرست میں موجود تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ علی نے جنگ صفین میں کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری تلوار کا مزہ چکھیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہی شخص کہ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جو علی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا تھا، وہ پڑا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا مالک دیکھو اس کو، یہ وہی ہے جو صفین میں قرآن صامت کو نیزے پر دیکھ کر قرآن ناطق کے مقابلے پر آ گیا تھا، جو عمر عاص و معاویہ کی مکالی کو نہ سمجھ سکا، نہ جان سکا کہ قرآن ناطق کیا ہے، اور ان کے پاس قرآن نہیں ہے بلکہ یہ بغیر قرآن کے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے۔ مالک کہتے ہیں یہ ہے فضیلت علی کہ جو علی نے کہا وہ پورا ہوا۔ اور خدا کی قسم کیا عظمت ہے امام کی کہ امام کا ایک ایک حرف جو کہا تھا ابن عباس نے وہ سب تحریر کیا اور پورا بیان کیا۔ نہ کوئی ولدیت میں خطا تھی، نہ کسی نام میں خطا تھی۔ تو امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب جانتا ہو، امام ہوتا ہی وہ ہے جو ماضی بھی جانتا ہو، امام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو تمام تصرفات پر اختیار رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کر بھیجا تو اس کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج بلاغہ میں موجود ہے، اور سب سے پہلا جملہ امام کا یہ تھا مالک کبھی حکومت میں ناانصافی سے کام نہ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے نزدیک کتنا اہم تھا عدل، کہ مالک کو نصیحت کی تو عدل کی، اور اتنا عادل امام۔ لیکن خدا کی قسم تاریخ میں موجود ہے کہ لوگوں نے ایسے عادل امام کو بھی چین سے رہنے نہ دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا اور گلی گلی گھمایا گیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جناب مسلم سے مخصوص ہے کیونکہ سفیر حسین اس مہینے میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایام عزا، اور انشاءاللہ ایام عزا میں ہم ہوں گے اور ماتم حسین۔ کون مسلم؟ وہ مسلم کہ جسے حسین نے سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ جب کوفے سے خط آنے لگے، حسین نے ایک مرتبہ مسلم کو بلانے کے بعد کہا مسلم، کوفے کے لوگوں نے خط لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم سفیر بن کر جاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ مسلم کوفہ آئے، کوفہ آنے کے بعد اعلان کیا، لوگوں نے مسلم کی بیعت کی۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ کچھ لمحے بعد ہی جب مسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک لمبی قطار تھی، لیکن جیسی نماز ختم کی تو کوئی پیچھے نہ تھا۔ اس بے غربت، اس غربت کے عالم میں مسلم مسجد سے باہر نکلے، کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک پیاس لگی۔ ایک معظمہ کے در پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا دق الباب کیا۔ معظمہ باہر آئی، کہا کون ہو؟ کہ اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو آپ کا احسان ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں پانی دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ معظمہ پانی لائی، مسلم نے پانی کو پیا۔ پھر معظمہ کہتی ہے اے شخص، کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو مسلم نے بڑا غریب جملہ کہا ہے معظمہ، یہ تو بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو
वो कहाँ चला जाए। वह इतना सुनना था। मुअज्जमा तड़प गई और तड़प कर पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं हुसैन का सफीर, अरे मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। वह इतना सुनना था, कदमों पे गिर गई और गिरने के बाद कहा, आका मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको ना पहचाना, ये घर आपका है, आप जब तक चाहे रह सकते हैं। मुस्लिम घर में गए, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी, सिपाही आने लगे। मुस्लिम ने एक मर्तबा नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद तलवार उठाई, म्यान में रखी, मुअज्जमा ने हाथों को जोड़ा, मौला आप घर से बाहर ना निकलिए। कहा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में कोई किसी मुअज्जमा के घर आ जाए, मैं हाथों को जोड़कर कहूँगा मुस्लिम, अरे आज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कल करबला में देखिएगा ज़ैनब व कुलसूम होगी, बेचादर व मकना होगी। मुस्लिम घर से बाहर आए, अली के शेर ने तलवार चलाना शुरू की, हमला करना शुरू किया। एक मर्तबा लश्कर पलश्कर आते रहे, पीछे से आवाज आई, अरे मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर खत लिखा गया कि मुस्लिम को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है, ये किसी बनिया बक्काल से जंग नहीं है, बल्कि हाशमी शेर से जंग है, लश्कर को भेजा जाए। फिर वही हुआ जो किया जाता है हाशमी घराने के साथ, धोखे से जाल बिछाया गया, एक गड्ढा खोदा गया, उस पर घास को डाल दिया गया, मुस्लिम जंग करते हुए आगे बढ़े। एक मर्तबा मुस्लिम का घोड़ा उस गड्ढे के करीब आया, मुस्लिम गड्ढे में आ गए, भागी हुई फौज सिमट आई, किसी ने नेजा मारा, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने रेत मारा। मुस्लिम को गिरफ्तार करने के बाद दरबार में ले जाया गया इब्ने ज़ियाद के सामने। जब मुस्लिम गए, एक मर्तबा मुस्लिम को देखकर इब्ने ज़ियाद कहता है, मुस्लिम क्या तुम अमीर को सलाम न करोगे? मुस्लिम ने कहा, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। कहा, अच्छा बता, हम तुम्हें कत्ल करने वाले हैं, क्या कोई वसीयत है? कहा, मेरी आखिरी वसीयत ये है कि मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, वो कर्ज माफ कर दिया जाए। वसीयतें तमाम हुई। तारीख ने लिखा, दारुल अमारा की छत पर मुस्लिम को ले जाया गया। जब मुस्लिम को ले जाया गया, मुस्लिम ने कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन के कानों में आवाज पहुंची, जवाब दिया, वालेकुम सलाम। भाई इतना सुनना था। अब्बास करीब आए और आने के बाद कहा, अरे किसने सलाम किया है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आता। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अरे कूफे में दारुल अमारा की छत से मुस्लिम ने सलाम किया है। एक मर्तबा तड़प गए अब्बास, आका क्या मुस्लिम किसी खतरे में है? कहा, अब्बास दारुल अमारा की छत से मुस्लिम को गिराया जा रहा है। भाई इतना सुनना था। अब्बास ने तलवार को निकाला, कहा, आका चलो कूफा चलते हैं। कहा, अब्बास अरे ये हमारा इम्तिहान है। अब्बास ने हाथों को जोड़कर कहा, आका अरे मैं एक मर्तबा देखना चाहता हूँ। भाई इतना सुनना था। हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, देखा, अब्बास ने देखा कि दारुल अमारा की छत है, मुस्लिम को गिराया जा रहा था। अब्बास ने हाथों को जोड़ा, आका कूफे जाने की इजाजत दे दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न क़ज़ाई तस्लीमन ले अमरे। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर से कबूल करना। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का इस मजलिस का जो सवाब है वो मरहूम नज़र अब्बास इब्न अली अब्बास साहब की रूह को सरफ फरमा। इलाही तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का अब ज़्यादा इम्तिहान न इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम नज़र अब्बास इब्न अली अब्बास साहब की रूह को